السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم فقہنا فی الدین۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ دیکھتے ہیں سورہ نجم کو۔ آج آیت نمبر 1 سے لے کر 18 تک ہم دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات جبرائیل امین کے ساتھ، یعنی رسول بشر کی ملاقات رسول ملک کے ساتھ ہے۔ ایسے رسول جو انسانی صورت میں تھے ان کو رسول بشر کہا گیا ہے، اور وہ بھی رسول ہیں جو فرشتے کی صورت میں ہیں۔ رسول کون ہوتا ہے؟ میسنجر نا، تو جو فرشتے اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آئے تھے۔ دیکھتے ہیں آیت کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنجم اذا ہوا، والنجم قسم ہے تارے کی، اذا ہوا جب وہ گرے۔ نجم ستارے کو کہتے ہیں اور طلوع ہونے والے ستارے کو کہتے ہیں۔ اس کی جو جمع ہے وہ النجوم ہے۔ آج کے دور میں بہت زیادہ اس پر تحقیق بھی ہو چکی ہے کہ ستارے کتنے ہیں آسمانوں پر۔ اتنے ہیں کہ ان کی تعداد گننا پاسبل نہیں ہے، اور یہ اتنے بڑے ہیں، ہیوج ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس قدر روشن بنایا ہے۔ یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے نا تاروں کی، ہو سکتا ہے اس زمانے میں اتنا لوگوں کو اندازہ نہ ہو، لیکن آج ہم جان سکتے ہیں کہ یہ تارے کیا ہیں اور اللہ کی کتنی بڑی مخلوق ہیں۔ دیکھنے میں چھوٹے ٹمٹماتے لگتے ہیں، لیکن یہ انتہائی ہیوج ہیں۔ سورج اس کے سامنے بہت چھوٹی سی چیز ہے۔ اب یہاں پر کسی خاص ستارے کی طرف اشارہ نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد تمام ہی تارے ہیں۔ تو کہا گیا قسم ہے تاروں کی جب وہ گرے۔ اور تارا کب گرتا ہے؟ جب وہ غروب ہوتا ہے، اور جب جنات شیاطین اوپر باتیں سننے کے لیے جاتے تھے نا، تو ان کے اوپر فرشتے ستارے دے مارتے تھے، تو یہ ٹوٹ کر گرتے ہیں، جن کو ہم شہاب ثاقب کہتے ہیں۔ اور یہ ستارے ایک آربٹ میں موو کرتے رہتے ہیں، ایسے ہی ایک جگہ نہیں کھڑے ہوئے، بلکہ یہ بھی حرکت میں ہیں۔ اور ان کی حرکت کتنی آرگینائزڈ ہے کہ ادھر سے ادھر نہیں ہوتے۔ کتنی بڑی قسم کھائی ہے اللہ نے۔ سائنس آج ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اگر ہم ان ستاروں کو گننا چاہیں تو پوری زندگی میں انسان اپنی ہر سانس کے ساتھ ایک تارہ گنے تو اس کی زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن تاروں کی گنتی ختم نہیں ہوگی۔ اتنے زیادہ ستارے ہیں۔ ما ضل صاحبکم، قسم کھا کر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ اپنے محبوب، اپنے رسول کی صفائی میں اللہ تعالیٰ نے خود گواہی دی ہے کہ نہیں بہکا ہوا تمہارا ساتھی، وما غوا، اور نہ ہی وہ بھٹکا ہوا ہے۔ تم کہتے ہو یہ مجنون ہیں، دیوانے ہو گئے ہیں۔ پچھلی صورت میں بھی یہی باتیں آئی تھی نا، کہ وہ یہ کہتے تھے، وہ کہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نہیں، صاحبکم تمہارا ساتھی۔ یہ کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ تم سوچو تو صحیح نا، اتنے عرصے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے ساتھ رہے، تمہارے اندر رہے۔ صاحب کے معنی یعنی ساتھی، جو تمہارے ساتھ، جس نے تمہارے ساتھ وقت گزارا ہو، تمہارا اٹھنا بیٹھنا ہو اس کے ساتھ۔ اب تم کہتے ہو وہ جادوگر ہیں، کبھی کہتے ہو شاعر ہیں، مجنون ہیں، بھٹک گئے ہیں۔ اب تم یہ کہتے ہو کہ کب یہ ختم ہو، کہ ان کا یہ دین بھی ختم ہو۔ تمہارا ساتھی بہکا ہوا نہیں ہے اور نہ بھٹکا ہوا ہے۔ کیا فرق ہے بھٹکے میں اور بہکے میں؟ ہمیں تو ایک ہی مطلب لگتا ہے۔ نہیں، دلہ کہتے ہیں جب انسان کے پاس علم نہیں ہوتا نا، تب جب وہ بھٹکتا ہے، اس کو دلال کہتے ہیں۔ اس میں اس کی نیت کا کوئی دخل نہیں ہوتا، یعنی ایک طرح سے نیک نیتی سے ہی بھٹک گیا۔ جیسے کہ عیسائی ہیں، ان کی نیت تو بری نہیں ہے نا، اپنی طرف سے تو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا انہوں نے بنا لیا، رہبانیت اختیار کر لی، اپنی طرف سے محبت میں کی نا، اتنی محبت میں آگے جا چکے کہ بھٹک گئے۔ ضروری نہیں ہوتا کہ نیت بری ہو تبھی انسان بھٹکے، کبھی کبھی اچھی نیتوں کے ساتھ بھی انسان بھٹک جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے اس چیز سے کہ انسان اپنی طرف سے چاہتا ہو کہ اچھا ہی ہو، لیکن بھٹک جاتا ہے۔ آج کتنے ہی مسلمان ہیں جو بھٹک گئے ہیں نا، نیتیں بری نہیں ہیں، مگر علم نہیں ہے، اصل راستے سے ہی ہٹ گئے ہیں۔ اور غوا میں یہ ہے کہ انسان کا اپنا ارادہ بھی ہو، انسان جان بوجھ کر حق کا راستہ چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کر لیتا ہے، جان بوجھ کر، علم بھی ہوتا ہے لیکن نہیں، بس ماننا نہیں ہے مجھے۔ جیسے یہودی، ان کا ایک بڑا گروہ ہے، وہ یہ مانتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ انہوں نے جو رسول کا کرائٹیریا ہوتا ہے نا، اس پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رکھ کر دیکھا اور مانا کہ ہاں یہ اس کرائٹیریا پہ پورے اترتے ہیں۔
لیکن کہتے ہیں ہاں لیکن ہمارے لیے رسول نہیں ہے، باقیوں کے لیے ہوں گے، ہمارے لیے نہیں ہے۔ تو علم ہے ان کو، پہچان بھی لیا ہے، لیکن نہیں ماننا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تمہارا ساتھی تمہارے اندر 40 سال رہا، تم نے ان کا بچپن بھی دیکھا، ان کی جوانی دیکھی، تم اپنے منہ سے کہتے ہو یہ صادق اور امین ہے، تو نہ تو وہ دلہ ہے اور نہ غواں ہے۔ ایسے نہیں کہ تلاش حق میں ایسے چلے کہ راستہ ہی گمراہ کر دیا ہو انہوں نے، یا جان بوجھ کر حق کو چھوڑ کر کسی اور راستے پر چڑھ پڑے ہوں، نہیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ حالانکہ وہ معاشرہ کیا تھا، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھٹکے نہیں۔ وہاں شرک سے لے کر سود، خون خرابہ، شراب نوشی، کیا کچھ نہیں تھا، بہت ساری برائیاں تھیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار اس معاشرے میں رہ کر بے داغ رہا، اپنی جوانی بھی وہیں گزاری۔ تو کیسے گزاری؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم کہتے ہو کہ یہ قرآن بھی خود ہی بنا کر لے آیا ہے، نہیں، بلکہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، نہیں وہ بولتا اپنی خواہش نفس سے کچھ بھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یاد رکھنا ہمارا رسول اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں بولتا۔ اور یہ کس کی گواہی ہے؟ کون یہ بات فرما رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے خود گواہی دی ہے، سبحان اللہ، فرمایا کہ میرا نبی اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتا۔ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، نہیں ہے مگر وہ ایک وحی جو کی جاتی ہے، وہ صرف وحی کی بات کرتے ہیں۔ تم ان کو کیسے بہکا ہوا کہتے ہو؟ وہ جو وحی کی بات بولے وہ کیسے بہک سکتا ہے؟ وہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں بولتا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی امان میں لے رکھا تھا اس معاملے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی بھی بات اپنے منہ سے نہیں نکالتے تھے جس میں کوئی ان کی خواہش چھپی ہو۔ ہم جب بولتے ہیں تو بعض چیزیں ہم خود کی خواہش سے بھی بول دیتے ہیں نا، ہمارا خود کا بھی اس میں رجحان اس طرف ہوتا ہے تو ہم کہہ دیتے ہیں منہ سے، کوئی کتنا بھی نیک ہو، فرشتہ تو نہیں ہے نا۔ مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے جو نکلتا تھا حق نکلتا تھا، اور حق جو ہے وہ خواہش کے تابع کبھی بھی نہیں ہوتا کہ جو میں چاہتی ہوں بس وہی حق بات ہے کیونکہ مجھے اچھی لگتی ہے۔ نہیں، حق بات نہ میری خواہش کی ہوگی نہ آپ کی خواہش کی ہوگی، حق بات وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتا دی۔ حق کا کرائٹیریا یہ ہے کہ جو اللہ نے فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ نبی صرف وہی بولتا ہے جو ان کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام باتیں جو وہ منہ سے بولتے تھے وہ وحی ہوتی تھیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تمام بولنا کہ مجھے وضو کرا دو یا مجھے کھانا کھانا ہے، کیا یہ سب وحی تھی؟ یہ میں اس لیے پوچھ رہی ہوں نا کہ جب ان آیات کو لے کر لوگ سوال کرتے ہیں نا تو ہم پھر سمن بکمن ان کا منہ دیکھتے ہیں۔ آج اتنے فتنے ہیں نا کہ بہت سارے لوگ بہت سی باتوں کو لاتے ہیں اور پوچھتے ہیں آپ سے کہ آپ خود کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ رب کی بات بالکل یہ سچ ہو گئی کہ عنقریب تم پر ایسے فتنے ٹوٹ پڑیں گے کہ ایک بندہ صبح کو مومن ہوگا اور رات کو کافر ہو جائے گا، رات کو مومن ہوگا اور صبح کو کافر ہو جائے گا۔ تو فتنوں کے آنے سے پہلے نیک عمل کر لو۔ تو آج ایسی باتیں لوگ لاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ہر طرح کی بات بولی ہے، پھر یہاں پر یہ کیوں کہا گیا کہ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے تھے وہ وہی تھی؟ تو پھر لوگ کہتے ہیں اچھا ہم حدیث کو نہیں مانتے، وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خود کی باتیں ہیں، وہ ہم نہیں مانیں گے۔ قرآن ہو یا حدیث ہو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی ارشاد ہو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی بات کو اپروو کیا ہو، اپنی زندگی میں کسی بات کو دیکھا ہو، خود نہیں کیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سامنے کچھ دیکھا لیکن اس کو منع نہیں فرمایا، تو وہ بھی حدیث ہی کی صورت ہے، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنفرمیشن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت پہلے یہ بات بتا دی تھی کہ فرمایا قرب قیامت میں ایک وقت آئے گا کہ ایک آدمی کا پیٹ بھرا ہوا ہوگا، مطلب بڑی تعیشات میں ہوگا، بڑی چیزیں اس کی، بڑی نعمتیں اس کے پاس ہوں گی، اور وہ لوگوں کو کہے گا لوگوں جو تم قرآن میں پاؤ وہ مان لو اور جو قرآن کے علاوہ ہو اس کو نہ ماننا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں جیسے قرآن وحی ہے ویسے میری بات بھی وحی ہے۔ لوگوں میں نے گھریلو گھدوں کو حرام کیا ہے، قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ لوگوں میں نے گمشدہ چیزوں کے بارے میں احکامات بتائے ہیں، قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے۔
تو جو چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرام کی ہیں وہ اللہ ہی کی طرف سے ہیں، اپنی خواہش سے نہیں کی کوئی چیز حرام، اللہ کے حکم سے ہی کی ہے۔ قرآن میں بار بار آیا ہے کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی، پھر بھی لوگ شک کرتے ہیں۔ مسند احمد میں حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ البتہ ضرور جنت میں داخل ہوں گے ایک آدمی کی شفاعت سے، ایک آدمی کی شفاعت سے لوگ جنت میں داخل ہوں گے، اور وہ آدمی نبی بھی نہیں ہوگا۔ اور اس ایک کی شفاعت سے کتنے داخل ہوں گے جنت میں؟ فرمایا 2 قبیلوں کے جتنے، قبیلہ ربیہ اور قبیلہ مضر۔ اب قبیلہ ربیہ اور قبیلہ مضر جو ہے وہ ایک ہی تھا، ایک ہی شخص کے 2 قبیلے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ فرمایا تو ایک آدمی نے کہا کہ کیا یہ دونوں ایک ہی نہیں ہیں، دونوں ایک ہی قبیلے نہیں ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو 2 کیوں کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں جو کہتا ہوں وہ مجھے کہا جاتا ہے تو کہتا ہوں، یعنی مجھے بتایا جاتا ہے تو کہتا ہوں۔ ایک اور حدیث عبداللہ عمر بن عاص مشہور صحابی ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام باتوں کو لکھ لیتے تھے، ہر بات کو لکھ لیتے تھے کہ بعد میں جا کر اس کو میں یاد کر لوں گا۔ تو یہ فرماتے ہیں خود ہی کہ مجھے قریش نے منع کر دیا، قریش کے جو مسلمان تھے انہوں نے مجھے منع کیا کہ اے عبداللہ تم سب کچھ لکھ لیتے ہو، جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنتے ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی انسان ہی ہیں، کبھی غصے میں کوئی بات کر سکتے ہیں، کبھی رضامندی میں کوئی بات کر سکتے ہیں، تو ہر بات نہ لکھ لیا کرو۔ تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے لکھنا بند کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا اے عبداللہ پہلے تم باتیں لکھا کرتے تھے، اب لکھتے نہیں ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ مجھے اس طرح سے کہا گیا کہ نہ لکھا کرو۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لکھو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس زبان سے سوائے حق کے کچھ اور نہیں نکلتا۔ اس کا مطلب جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، چاہے وہ قرآن کے حوالے سے ہو یا حدیث ہو، وہ سب حق ہے۔ ترمذی میں ایک اور روایت آتی ہے کہ لوگوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ آپ تو ہمارے ساتھ مذاق بھی کرتے ہیں۔ ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ سے ہنسی مذاق بھی کر لیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع نہیں فرمایا کہ نہیں میں نے کب مذاق کیا، بلکہ فرمایا کہ میں مذاق میں بھی حق بات کہتا ہوں، یعنی مذاق میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی ایسی بات جو ناحق ہو وہ نہیں فرماتے تھے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث وہ بھی وحی ہی کی قسم ہے، سوائے اس کے کہ وہ الفاظ اللہ کے الفاظ نہیں ہیں۔ قرآن تو الفاظ بھی اللہ تعالیٰ کے ہیں نا، معنی بھی اللہ کے ہیں، لیکن حدیث آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ ہیں، لیکن حدیث کے پیچھے جو مفہوم ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ اب کیا ہر بات وحی ہوتی ہے؟ اس سے کیا مراد ہے؟ الا وحی یوحی، کہ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بولتے تھے وہ وہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو دنیاوی امور تھے نا، جیسے کھانا پینا، اپنی بیویوں کے ساتھ کوئی بات چیت، دنیاوی ضرورت کی کوئی بات چیت، بے شک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہیں جو بھی خبر دی ہے اللہ ہی کی طرف سے ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جو بھی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور دین فرمائی ہیں وہ اللہ ہی کی طرف سے ہیں۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو دین سکھایا وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ تو اس آیت سے مراد دنیا کی باتیں نہیں ہیں بلکہ دین کی باتیں ہیں، جیسے حلال حرام کے احکامات ہیں۔ اب اس کی ایک مثال دیکھتے ہیں۔ انصار کے لوگ کھجور کی ایسے کراپنگ کرتے تھے کہ اگلے سال کے لیے کھجور بہت زیادہ آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے ہی ان کو فرما دیا کہ تم ایسا نہ کیا کرو، تو کیا حرج ہے؟ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ تو جب انہوں نے ایسا طریقہ نہیں کیا تو نیکسٹ سال جو کھجور آئی وہ بہت کم آئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یہ آ کر کہنے لگے کہ آپ نے اس طرح کہا تھا تو ہم نے اس طرح سے نہیں کیا طریقہ، تو کھجور تو بہت کم آئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارے دنیاوی امور ہیں، تم اس کو مجھ سے بہتر جانتے ہو، جیسے تم کرتے تھے ویسے کرتے رہو، میں تمہیں کوئی یہ چیزیں سکھانے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں تو تمہیں دین سکھانے کے لیے آیا ہوں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جیسے کدو بہت پسند تھے،
تو اب یہ نہیں کہ ساری امت کدو کھانا شروع کر دے. اگر کوئی نہیں بھی کھاتا تو اس نے کوئی غلط کام نہیں کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سمجھ کر اگر پیار میں کوئی کھائے تو اچھی بات ہے، اس کو اجر ملے گا اس کا. مگر اگر کوئی نہیں بھی کھاتا تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہر ایک کی ذاتی پسند ہے. صحابہ تو خیر ان چیزوں کو بھی لیا کرتے تھے، ان کی محبت میں ان کو بھی فالو کرتے تھے، مگر یہ کوئی دین کا حصہ نہیں ہے کہ اس کو فالو کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. ہاں، مگر جو بطور دین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باتیں ہمیں بتائی ہیں وہ وہی ہی ہیں. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں شہد نہیں کھاؤں گا، اپنی بیویوں کی وجہ سے اپنے اوپر حرام کر لی تھی نا، تو فوراً آیات اتر آئیں کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے، کیونکہ حلال حرام کے مسئلے دین کے مسئلے ہیں. بطور دین جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہنچایا امت تک وہ وہی ہے، یاد رکھیے گا. اور اللہ تعالیٰ قسم کھا کر اس کی گواہی دے رہے ہیں. بعض دفعہ اس طرح بھی ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی بات فرما دی، اس پر کوئی حکم نہیں اترا تھا، تو اللہ تعالیٰ کا اس پر کوئی اعتراض نہیں آیا، کوئی وحی نہیں اتری، تو وہ بھی دین کا حصہ ہے. اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بات اتری کسی معاملے میں تو وہ اس طرح سے پھر پریزرو ہو گئی تھی. ٹھیک ہے، امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی.